نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی جامع اور شافی بات بتائیے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر پوری طرح ٹھیک ٹھیک اس پر قائم رہو۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ آپ کے سامنے درس حدیث کا سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم اسلام کے خلاصے اور اس کے نچوڑ کے طور پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ارشادات ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ان دو لفظوں میں اسلام کا پورا خلاصہ آ گیا ہے۔ ایمان باللہ اور اس پر استقامت ہی اسلام کی غرض و غایت ہے، بلکہ اس کی روح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنا الہ اور رب مان کر اپنے آپ کو بس اس کا بندہ بنا دو اور پھر اس ایمان اور عبدیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنا لو، بس یہی کافی ہے۔ ایمان باللہ کے متعلق تو ہم حدیث جبریل میں پیچھے آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں استقامت کے اوپر۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے تمام اوامر اور نواہی اور جملہ احکام خداوندی کے صحیح اور مکمل طریقے سے پورا کرنے کا نام استقامت ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوں کے لیے اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اکابر علماء اور صوفیاء نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ، یعنی استقامت ہزاروں کرامتوں سے بہتر اور بالا تر ہے۔ بہرحال استقامت وہ چیز ہے کہ اس کی تعلیم کے بعد کسی اور سبق کے لینے کی ضرورت نہیں رہتی، بس وہی انسان کے لیے کافی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ انسان کی سعادت اور فلاح کو ایمان باللہ اور استقامت ہی سے وابستہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ آیت مبارکہ سورہ احقاف کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں اور پھر وہ اس پر مستقیم رہے، یعنی استقامت سے جمع رہے، تو انہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں اور نہ ان کو رنج اور غم ہوگا، وہ سب جنتی ہیں، اپنے اعمال کے بدلہ میں وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو جواب دیا وہ شاید اسی آیت کی روشنی میں ہوگا۔ بعض ائمہ اور علماء محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عموماً قرآن مجید سے ماخوذ اور مستنبط ہوتے ہیں اور آپ کے ہر ارشاد کا مرجع اور ماخذ قرآن حکیم میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ائمہ سلف میں حضرت سعید بن جبیر اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے بھی یہی رائے نقل کی گئی ہے، اور ہمارے قریب کے علماء متاخرین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خیر کثیر میں یہی رائے ظاہر فرمائی ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس طرح پر غور کیا تو کتاب الصلاۃ کی تمام احادیث کا مرجع اور ماخذ قرآن پاک میں مجھے مل گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور سامعین گرامی،
علماء کی اس جماعت کی اس رائے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرامین کا ماخذ اور مرجع کتاب اللہ اور قرآن حکیم کی صورت میں پہلے سے موجود تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے اپنے ارشادات کو بیان کیا کرتے۔ اگلی روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ فرمایا عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا۔ تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کس کے ساتھ خلوص اور کس کے ساتھ وفاداری؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں، پیشواؤں، حکمرانوں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کل مقاصد دین کو یہ حدیث جامع ہے، اور اس پر عمل کر لینا گویا دین کے پورے منشا کو ادا کر دینا ہے، کیونکہ دین کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے مضمون سے باہر رہ گیا ہو۔ اس اجمال کی اب تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس حدیث میں اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، ائمہ امت اور پیشوایان ملت اور عوام مسلمین کے ساتھ خلوص اور وفاداری کو دین بتلایا گیا ہے، اور یہی کل دین ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، ممکن حد تک اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور مالک و مقتدر جانتے ہوئے اس سے ڈرا جائے۔ غرض پورے اخلاص و وفا کے ساتھ عبدیت کا حق ادا کیا جائے، اور کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کا حق عظمت ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص و وفا یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، تعظیم اور توقیر کی جائے، ان سے ان کی تعلیمات اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے، اور دل و جان سے ان کی پیروی اور غلامی میں اپنی نجات اور اپنی بخشش کا سامان سمجھا جائے، اور ائمہ مسلمین یعنی مسلمانوں کے سرداروں، حاکموں اور رہنماؤں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غفلت اور غلطی ہو جائے تو بہتر طریقے پر ان کی اصلاح اور درستگی کی کوشش کی جائے، اچھے مشوروں سے دریغ نہ کیا جائے، اور معروف حد تک ان کی بات کو مانا جائے۔ معروف حد تک کی قید آپ کے سامنے اس لیے لگائی کہ جو بات معروف سے ہٹی ہوئی ہو، نافرمانی والی ہو، اطاعت سے ہٹی ہوئی ہو، ایسی چیز میں، جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حاکم وقت کر رہا ہو، تو اس میں عوام اپنے وقت کے حکمران کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا کہ معروف کی حد تک ان کی بات مانی جائے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفا یہ ہے کہ ان کی ہمدردی، خیر خواہی کا پورا خیال رکھا جائے، ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، جائز اور ممکن خدمت اور مدد سے دریغ نہ کیا جائے، الغرض اعلی فرق کے مراتب ان کے جو حقوق عظمت و شفقت اور خدمت و تعاون کے مقرر ہیں ان کو ادا کیے جائیں۔ اس تفصیل سے جو مختصراً ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث کس طرح پورے دین کو حاوی ہے، اور دین کے تمام شعبوں کو ان مختصر لفظوں میں کس طرح ادا کر دیا گیا ہے، اور اس پر صحیح طور سے عمل کرنا گویا کہ پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث میں سے ایمان کا خلاصہ، ایمان کا عطر، ایمان کا نچوڑ جو اعمال ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصراً کچھ تشریحات کے ساتھ عرض کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان ارشادات عالیہ پر
ان ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔